جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز جموں کشمیر میں یہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں اس حوالے سے بڑی سنجیدہ کوششیں کرتی رہتی ہے۔ یہاں خاص طور سے جموں کشمیر میں جو ہماری اپنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں لکھے جانے والے ادب کو کس طرح محفوظ کیا جائے، اس کے لیے جموں کشمیر میں اکادمی نے جتنی کوششیں اور کاوشیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کی ہیں اس کی مثال کم سے کم جموں کشمیر میں ملنا مشکل ہے۔ ایک بڑی خبر، ایک خوشخبری ہے خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ خطہ پیر پنجال میں اب اس اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے دستک دی ہے۔ یوں تو اس اکادمی کے زیر سایہ راجوری اور پونچھ میں کئی پروگرامز ہو چکے ہیں، لیکن خالصتاً اردو ادب کو لے کر 2 روزہ یہ جو جشن راجوری میں منایا جا رہا ہے، اس جشن کی اپنی اہمیت ہے۔ اکادمی نے اس سے پہلے بھی خطہ پیر پنجال میں بے شمار پروگرام کیے ہیں، لیکن اردو ادب کے حوالے سے 2 روزہ جشن ادب پہلی بار خطہ پیر پنجال میں منایا جا رہا ہے۔ مقام ہے راجوری اور پروگرام کا نام ہے 2 روزہ جشن ادب۔ تو یہ 2 روزہ جشن ادب جو ہے راجوری میں منایا جا رہا ہے اور اس کا موضوع ہے خطہ پیر پنجال میں اردو ادب کے 50 سال۔ خطہ پیر پنجال جس نے اردو زبان و ادب کو بے شمار بڑی شخصیات دیں، ایسی شخصیات جو صرف جموں کشمیر ہندوستان نہیں بلکہ ان کے ادب کو دنیا بھر میں پڑھا گیا اور سراہا گیا۔ پونچھ سے ہی کرشن چندر کا تعلق ہے، پونچھ سے ہی ٹھاکر پونچھی کا تعلق ہے، پونچھ سے ہی چراغ حسن حسرت کا تعلق ہے۔ بیچ میں بے شمار ایسے نام ہیں جنہوں نے بہت بہترین ادب تخلیق کیا ہے۔ حال ہی کی اگر میں بات کروں، پونچھ سے لیاقت جعفری، سورن کوٹ سے خالد کرار، اور اگر میں راجوری میں پہنچوں عمر فرت نے جو تفہیم نام کا ایک رسالہ نکالتے ہیں، انہوں نے اس رسالے کے ذریعے اس خطہ پیر پنجال کو دنیا بھر میں متعارف کروایا ہے۔ ایک بڑا نام جو خطہ پیر پنجال نے پیدا کیا وہ نام ہے فاروق مستر صاحب کا۔ فاروق مستر صاحب جو ہمالین ایجوکیشن مشن کے بانی ہیں، ہم بہت چھوٹے تھے تب سنتے تھے کہ راجوری میں ایک اکادمی ہے اور اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا۔ میں جس گاؤں سے آتا ہوں، بفلیاز بلاک کا ایک ماڑا گاؤں ہے، اس گاؤں کا کوئی لڑکا اگر راجوری جاتا تھا تو خواہش یہ ہوتی تھی ماں باپ کی کہ اس کی ایڈمیشن اس اکادمی میں ہو۔ آج وہ اکیڈمی ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ بن چکی ہے اور آج ہمالین ایجوکیشن مشن کے نام سے کئی اکادمیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، بی ایڈ کالجز بھی ہیں، اور فاروق مستر صاحب کی کوششیں اور کاوشیں رنگ لا رہی ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کو لے کر، ساتھ ہی ساتھ ادب کو لے کر بھی گاہے بگاہے فاروق مستر صاحب محفلیں آراستہ کرتے رہتے ہیں۔ اس ادارے پر اگر میں بات کرنے پہ آؤں تو ایک پورا ایپیسوڈ چاہیے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمالین ایجوکیشن مشن کی خدمات کے حوالے سے میں آپ سے ضرور بات کروں گا۔ آج موقع صرف یہ ہے کہ 10-11 اکتوبر 2023 یعنی اسی مہینے کی 10-11 اکتوبر کو 2 روزہ جشن ادب راجوری میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اہتمام کیا جا رہا ہے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے، اور اشتراک ہے انجمن دبستان ہمالیہ راجوری یعنی فاروق مستر صاحب کے ادارے کے ساتھ اشتراک میں یہ 2 روزہ جشن ادب راجوری میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ منتظمین سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ادب کو، ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اردو کو، اور خطہ پیر پنجال نے جتنی بڑی شخصیات اردو زبان و ادب کو دی ہیں، شاید ہی جموں کشمیر کے کسی خاص علاقے سے اتنی بڑی شخصیات اس زبان و ادب کو میسر آئی ہوں۔ حالانکہ جموں اور کشمیر میں ہمیشہ اردو پڑھی گئی، اردو بولی گئی، اردو سمجھی گئی، لیکن اس خطہ پیر پنجال کی اس زبان و ادب کے حوالے سے اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو یہ ایک بڑی کوشش ہے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور دبستان ہمالیہ کی کہ دونوں کے اشتراک سے جموں اور کشمیر کے کئی جگمگاتے ستارے اس جشن میں حصہ لیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے 2 دن
اس زبان و ادب کو، تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو راجوری اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں، کہ وہ 10-11 اکتوبر کو ہمالین ڈگری کالج میں پہنچیں اور 2 دن کے اس جشن کا حصہ بنیں۔ یقیناً آپ کو آ کر بڑی مسرت کا احساس ہوگا کہ کس طرح ہماری زبان و ادب نے یہ ایک لمبا سفر طے کیا ہے، اور آج بھی اسی خطہ پیر پنجال سے اس زبان و ادب میں لکھنے والے بہت سے ایسے نام ہیں جن کی شناخت اس وقت عالمی سطح پر ہو رہی ہے، عالمی سطح پر ان کی پذیرائی ہوئی ہے، اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے، خاص طور سے خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ اور ہم اہلیان پیر پنجال اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور فاروق مستر صاحب کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ 2 روزہ جشن جو اردو کو سیلیبریٹ کرنے کا جشن ہے، اس کے لیے انہوں نے راجوری جیسی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جو 2 ڈسٹرکٹ ہیں، ان 2 ڈسٹرکٹ کے لوگ اگر اس جشن میں شریک ہوں گے تو یقیناً اس کا میسج جموں کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی جائے گا، ہندوستان بھر میں بھی جائے گا، اور وہ زبان جو ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، وہ زبان جو ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، وہ زبان جو ہندوستان کے عام لوگوں کی زبان ہے، زبان کو ان 2 دنوں میں بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ خطہ پیر پنجال کی آواز پورے ہندوستان میں گونجنی چاہیے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ وہاں جہاں اردو کی بستیاں موجود ہیں ان تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ اس زبان و ادب کی آبیاری ماضی میں بھی خطہ پیر پنجال کرتا رہا ہے، اور حال میں بھی اردو اور اس کے ادب کے فروغ کے لیے کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔